محبت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے جو اس کے کرم سے نصیب ہوتی ہے، مگر جس انسان کو ملتی ہے اس کا نصیب چمکا دیتی ہے۔ مشل نور 18 سالہ خوبصورت دھان پان سی لڑکی، سڈول جسم اور تیکھے نقوش کی حامل، کتاب ہاتھ میں پکڑے صحن میں چکر لگاتے ہوئے ایف اے کے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن ابھی تک اس ایک بات پر اٹکا ہوا تھا، بھلا محبت کیسے انسان کو چمکا سکتی ہے؟ وہ جھنجھلا گئی، کتاب سے نظریں ہٹا کر سبق دہراتے ہوئے وہ چاروں اطراف میں اپنے صحن کی طرف دیکھتی۔ 6 مرلے کے محیط گھر میں 2 کمرے، کچن، باتھ اور لمبے برآمدے کے علاوہ سارا صحن سرخ اینٹوں سے بنا تھا، جس کے چاروں اطراف دیواروں کے ساتھ خوبصورت بیلیں، روغن شدہ گملے اور ان کے ساتھ ہی پرندوں کے بڑے بڑے ڈربے بنے تھے جن میں رنگ برنگے طوطے اور چڑیاں تھیں۔ ان پرندوں سے مشل اور آپا جی کی بہت دوستی تھی۔ لمبے برآمدے میں پرانے زمانے کی رنگ برنگی ٹائلیں فرش پر لگی تھیں اور آپا جی کے بڑے سے تخت پوشت کے ساتھ منی پلانٹ کی بیلیں دیواروں کے ساتھ لگی بہت خوبصورت معلوم ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی آپا جی کا بہت بڑا پرانی طرح کا کمرہ تھا جس میں رنگین پایوں والا پلنگ، کرسیاں، میز، جائے نماز اور دینی کتابوں کی بہت بڑی الماری تھی۔ تخت پوش کے دوسری جانب مشال کا کمرہ تھا۔ 6 ماہ کی تھی جب اس کے ماں باپ انگلینڈ سے چھٹیاں منانے آئے اور حادثے کا شکار ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد آپا جی نے اس کی پرورش کی، اسے بہت سا پیار دیا، مگر محرومیوں کا دہکتا الاؤ کبھی بھی ٹھنڈا نہ ہو پایا۔ بہت سی ناتمام حسرتیں، آرزوئیں، خواہشات اسے اندر ہی اندر رلاتی رہتی اور اس کی خوبصورت غزالی آنکھوں کو نم رکھتی۔ ذرا ذرا سی بات پر اس کا دل کرچی کرچی ہو جاتا۔ وہ آپا جی سے بھی زیادہ نہ کہتی کیونکہ وہ بھی اپنی بساط سے زیادہ اس کی دلجوئی کرتی، مگر اپنے حقیقی و خونی رشتوں کا خلا اس کے اندر کے دکھ کو کبھی کم نہ کر پایا۔ وہ دکھ یا تو وہ خود جانتی تھی یا پھر اس کا رب۔ آپا جی نے محلے بھر کے بچوں کو قرآن پاک قرات، تجوید اور ترجمے سے پڑھایا تھا۔ وہ خود بھی دراز قد، باروب، دیندار، انتہائی مذہبی اور روحانی شخصیت تھیں۔ سارا محلہ ان کی بہت عزت، قدر و ادب و احترام کرتا تھا، سوائے ان کی 2 بہوؤں فصیحہ اور شمع کے، جو ان کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر آمنے سامنے رہتی تھیں، مگر ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور حسد نہ کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ آپا جی ان کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھیں، مگر اپنے بیٹوں عباس اور عبید کی طرح وہ بھی ہار گئی تھیں۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ آپا جی تخت پوش پر چادر لپیٹے، نظر کی اینک لگائے محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے میں مصروف تھیں۔ کچھ بچے ان کے ارد گرد مونڈوں اور چھوٹی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ طیبہ آپا جی سے ترجمے اور قرآن پاک پڑھنے آتی تھی۔ آپا جی نے اسے آیت پڑھائی اور پھر ترجمہ بتایا۔ مجھے پکارو، میں ہر پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ آپا جی، کیا انسان کی ہر مانگی ہوئی دعا کو اللہ قبول کرتا ہے؟ طیبہ نے پوچھا تو مشل نے چلتے ہوئے ایک دم کتاب سے سر اٹھایا اور دونوں کی طرف بغور دیکھنے لگی۔ بیٹا، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے دعا قبول کرے، جب چاہے نہ کرے۔ کبھی کبھی کسی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے اور کبھی کسی دعا کو ساری زندگی قبول نہیں کرتا، میری طرح، جس کی آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ مشل نے آ بھر کر سوچا اور پھر کتاب پر نظریں جما کر چلنے لگی۔ کیوں آپا جی؟ اگر اللہ نے قبول نہیں کرنی ہوتی تو پھر دعا مانگنے کو کیوں کہتا ہے؟ طیبہ نے پوچھا۔ بیٹا، یہ اس کے راز ہیں اور وہ اپنے راز بہتر جانتا ہے۔ انسان تو بن جانے مانگتا ہے اور اس نے سب کچھ جان کر عطا کرنا ہوتا ہے۔ بس جس بات کا اس نے حکم دیا ہے خاموشی سے کرو۔ آپا جی، میرے ابو کو نہیں مل رہی، میں بہت دعا کر رہی ہوں۔ آپ بھی کریں، امی بھی بیمار ہیں، طیبہ نے آہ بھر کر کہا۔ ہاں ہاں، میں بھی ضرور دعا کروں گی، اللہ ضرور کوئی وسیلہ پیدا کرے گا۔ آپا جی نے دعا دی اور اسے سبق پڑھانے لگی۔ عریشہ مشل کی 20 سالہ تایازاد، چالاک، ہوشیار، اپنے کمرے میں وارڈروب کھولے کھڑی تھی اور اس میں سے کپڑوں کا ڈھیر باہر نکال نکال کر کارپیٹ پر پھینک رہی تھی۔ پھر اس ڈھیر میں سے کپڑے نکال نکال کر بغور دیکھتی، منہ بسورتی اور ناک چڑھا کر بڑبڑاتی۔ یہ بھی نہیں پہننے والا، آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے، اور یہ تو بالکل ہی پھٹ گیا ہے، اس کے تو سارے کلرز فیڈ ہو گئے ہیں۔ اس کی ماں فصیحہ قدر ہفتگی سے کمرے میں داخل ہوئی اور عریشہ کو کپڑوں کا ڈھیر لگائے دیکھ کر حیرت سے بھویں سکیڑ کر بولی، عریشہ، یہ تم کیا کر رہی ہو اور یہ کپڑوں کا ڈھیر کیوں نکالا ہے؟ آؤٹ آف فیشن اور پھٹے پرانے چھانٹی
کر رہی ہوں، آئے دن تم کپڑے سلواتی رہتی ہو، فیشن بعد میں آتا ہے، تمہارا جوڑا پہلے تیار ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے اتنا ڈھیر اکٹھا کرنے کی؟ فصیحہ نے اسے ڈانٹا۔ ساتھ ساتھ خیرات بھی تو نکالتی رہتی ہوں نا، اب جا رہی ہوں مشل کو دینے، عریشہ نے پرانے کپڑوں کا ڈھیر ایک شاپنگ بیگ میں ڈالتے ہوئے کہا اور باہر جانے لگی۔ کیا سارے مشل کو ہی دے دو گی؟ فصیحہ نے اسے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے قدرے خفگی سے کہا تو عریشہ نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا اور ناک چڑھا کر بولی، بسما آپی تو لینے سے رہیں۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولی، توبہ کرو، ان ماں بیٹی کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ ہاں بھئی، ان کو سعودی ریال جو آ رہے ہیں، اکڑ تو آئے گی ہی، ہماری طرح تھوڑی ہیں صرف حاشر کی کمائی، اور تمہارے ابا تو صرف نام کا ہی کماتے ہیں۔ فصیحہ شکایتوں کا انبار لے کر بیٹھ گئی، مگر عریشہ اس کی باتوں کو سنی انسنی کرتی ہوئی باہر چلی گئی اور کپڑوں کا بیگ پکڑے آپا جی کے گھر میں داخل ہوئی۔ آپا جی برآمدے میں تخت پوش پر بچوں کو سپارہ پڑھانے میں مشغول تھیں۔ مشل ابھی تک کتاب ہاتھ میں پکڑے صحن میں چکر لگا رہی تھی۔ عریشہ انتہائی جوش میں مشل کا ہاتھ پکڑے اسے آپا جی کے پاس لے کر آئی اور اسے شاپنگ بیگ پکڑاتے ہوئے بولی، مشل یہ دیکھو، میں تمہارے لیے نئے نئے کپڑے لائی ہوں۔ ارے عریشہ آپی، آپ نے کیوں تکلف کیا؟ مشل ایک دم خوش ہو کر بولی، تکلف کیسا؟ تم میری فرینڈ بھی ہو اور بہن بھی، اب تم بعد میں دیکھتی رہنا، میں چلتی ہوں، تم بھی بزی ہو اور میں بھی۔ عریشہ تیز تیز بولتی ہوئی باہر نکل گئی تو مشل نے خوشی خوشی شاپنگ بیگ کھولا اور کپڑے دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی اور آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ اس نے غصے میں کپڑے تخت پوش پر پھینکے اور آپا جی کی طرف دیکھ کر قدرے غصے سے بولی، میری قسمت میں یہ اترنے ہی رہ گئی ہیں، کتنا خوش ہو کر کہہ رہی تھی کہ تمہارے لیے نئے کپڑے لائی ہوں۔ آپا جی میں یہ نہیں پہنوں گی، آپ انہیں واپس کر دیں۔ بیٹا یوں خفا نہ ہو، اور اترنے کیوں؟ عریشہ کون سی غیر ہے، وہ بھی تمہاری تایازاد بہن ہی ہے، آپا جی نے قدرے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بہن؟ کبھی کسی نے مجھے بہن سمجھا ہو تو پھر ہے نا، نہ بسما آپی نے نہ عریشہ آپی نے۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر گلوگیر آواز میں بولی، اچھا اچھا، یوں بدگمان نہ ہو جایا کرو، اپنا دل بہت بڑا کرو، میں تو کر لوں گی مگر وہ لوگ کبھی نہیں کریں گے۔ مشل نے اپنی کتاب غصے سے اٹھائی اور پھر صحن میں جا کر پڑھنے لگی۔ آپا جی کے چہرے پر بھی اداسی چھانے لگی اور وہ حسرت سے مشل کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کی محرومیوں کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ اس کے ماں باپ اعظم اور ہنا کی کار حادثے میں موت کے بعد انہوں نے جس طرح اسے پالا تھا، وہ اس کی پل پل کی خبر رکھتی تھیں۔ اس کی سوچ، احساسات، جذبات کس طرح بدلتے اور مجروح ہوتے تھے، وہ کن باتوں سے خوش اور دکھی ہوتی تھی، اس کی آنکھوں میں کب آنسو آتے تھے اور چہرے پر اداسی کیوں چھا جاتی تھی، کسی کی کوئی طنزیہ بات اور چپتی نظریں کیسے اسے ایک دم رلا دیتی تھیں۔ آپا جی اچھی طرح جانتی تھی مگر زیادہ ظاہر نہ کرتی کہ وہ مزید دکھی ہوگی۔ آپا جی کی دونوں بہوؤں کو، خاص طور پر آپا جی سے ہی شکوہ رہتا کہ انہوں نے زیادہ لاڈ پیار دکھا کر مشل کو سر پر چڑھا رکھا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے کم سن بیٹوں عباس، اعظم اور عبید کو جس طرح محبت اور محنت سے پالا تھا، یہ وہی جانتی تھیں۔ انہوں نے دن رات سلائی مشین چلائی، محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا اور اپنے بچوں کو معاشرے میں باعزت مقام دلانے کی کوشش کی۔ عباس تو زیادہ پڑھ لکھ نہ سکا اور ماں کی مدد کی خاطر اس نے جلد کام شروع کر دیا اور مختلف کام کرنے کے بعد اس نے لوہے کے دروازے، گرلز کا کام پسند کر کے اس کی دکان ڈال لی، مگر وہ کبھی بھی بہت اچھا کما کر خوشحالی کی زندگی نہ گزار سکا۔ البتہ اس کا اکلوتا بیٹا حاشر MCS کرنے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی ایگزیکٹو جاب کرتا تھا اور ویسے بھی وہ بہت مہذب اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ آپا جی اور مشل کا بہت خیال رکھتا۔ عباس کی بیوی فصیحہ ہر وقت شکوے شکایت کرنے والی سست الوجود گھریلو عورت تھی اور اس کی اکلوتی بیٹی عریشہ 22 سالہ شوخ و چنچل آفت کی پرکالا، انتہائی فیشنیبل، کام چور، ہر وقت موبائل استعمال کرنے کی شوقین تھی۔ فصیحہ اور عریشہ مشل کو تو کسی طرح خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ عریشہ اوپر سے اس سے محبت جتلاتی اور بہت چلاکی اور مکاری سے اس سے اپنے کام نکلواتی۔ مشل سب کچھ جانتے ہوئے بھی لحاظ اور مروت میں خاموش رہتی اور وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتی۔